لیکن اللہ معاف فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے پہلے ماں باپ کی کوئی قدر نہیں ہوا کرتی تھی، کوئی احترام، کوئی عزت نہیں ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سکھایا، بتایا کہ ماں باپ کو اللہ نے کیا شان اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دونوں ماں باپ زندہ ہیں اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ماں باپ زندہ ہیں، جنت کے دونوں دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ماں باپ کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرتے، قبول فرماتے ہیں اللہ تعالی۔ فما من ایتھا شاء دخل، 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں، ماں باپ کی خدمت کر کے اس کے لیے جنت میں جانا آسان ہے، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دروازہ بند ہو گیا، اگر دوسرا بھی فوت ہو گیا اب وہ دونوں دروازے بند ہو گئے، اب کھلوائے گا تو اپنے عمل سے کھلوائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد نبوی میں یا جو ہے نا حرم مکی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک خاتون آئی، بوڑھی اماں آئی اور بالکل خستہ حالت تھی، لباس پرانا تھا۔ اس طرح بوڑھی اماں آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی چادر نیچے بچھائی۔ رحمت والی چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مبارک کندھے کے اوپر رکھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر مبارک نیچے بچھائی اور اس بوڑھی اماں سے کہا کہ امی جان آپ ادھر بیٹھیں، اور ان کو بٹھایا، بڑے احترام کے ساتھ سامنے بیٹھے رہے اور ان سے باتیں کرتے رہے۔ جب وہ جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ ہدایہ دیے، کچھ ہدیے دیے، کچھ تحفے دیے اور ان کو پہنچانے کے لیے کچھ دور تک چلے گئے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک بوڑھی عورت، ہاں ہمارے ہاں تو قدر اس کی ہوتے نا جس کا لباس شباس اچھا ہو کہ جی ماشاءاللہ یہ بڑا آدمی ہے، ہم بڑا اس کو کہتے ہیں جس کا لباس اچھا ہو، اور جو پھٹا پرانا لباس ہو اللہ کو راضی کرنے والا ہمارے ہاں وہ بالکل بیکار آدمی ہوتا ہے۔ یعنی ہماری سوچ ہی بدل گئی ہے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے بڑھیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری وہ امی ہے جنہوں نے مجھے دودھ پلایا تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ میری وہ امی ہے جنہوں نے مجھے دودھ پلایا تھا۔ جس امی نے دودھ پلایا اس کا اتنا احترام آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سکھا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ماؤں کی کوئی قدر نہیں تھی۔ اگر کسی کا باپ فوت ہو جاتا نا تو بسا اوقات 2 شادیاں ہوتی ہیں، سوتیلی ماں ہوتی ہے نا، سوتیلی ماں، تو جب باپ فوت ہو جاتا تھا عرب کا عام رواج تھا، جب باپ فوت ہو جاتا تو جس طرح مال کو تقسیم کرتے نا بھائی، اس طرح ماں کو بھی تقسیم کرتے کہ یہ ماں تمہارے حصے کے اندر ہے۔ اور وہ بدبخت انسان جو ہے زمانہ جاہلیت کے اندر اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا کرتے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ماں کی شان اور قدر بتائی ہے کہ الجنت تحت اقدام امہات، کہ جنت جو ہے ماؤں کے پاؤں کے نیچے ہے۔ کیا مطلب؟ ماؤں کے پاؤں کی مٹی بن جاؤ، ان کی عزت اور احترام کرو، ان کو عظمت اور شان دو، تب جو ہے نا اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ مطلب ہے، ورنہ تو امی جان کے پاؤں زمین کے اوپر ہے نا، مٹی کے اوپر رکھ رہی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ماں اور باپ کے پاؤں کی مٹی بن جاؤ، ان کا عزت اور احترام کرو، تب تمہیں اللہ جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ شان اور یہ انسانوں کی قدر کون سکھا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورنہ تو میرے محبوب کے آنے سے پہلے پہلے لوگ ماؤں کی ناقدری کیا کرتے تھے، لوگ ماؤں کی ناقدری کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، جس کے اوپر ماں باپ راضی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا اللہ ہم پہ راضی ہیں؟ فرمایا دیکھو جن کے والدین اس کے اوپر راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے اس کے اوپر۔ وسخط الرب فی سخط الوالد، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو پھر اللہ بھی ناراض ہے، پھر اللہ بھی ناراض ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ بیان کیا کرتے ہیں، حضرت علقمہ ہے میرے خیال میں ان کا نام۔ موت کا وقت ہے، لوگ کلمہ کی تلقین کر رہے ہیں،
کلمہ کی تلقین کیا ہوتی ہے کہ سامنے والے جس کے اوپر موت کے اثرات طاری ہو جائے نا تو اس کے سامنے کلمہ پڑھو آپ، اس کو نہ کہو کہ بھئی تو کلمہ پڑھ، بڑے مشکل حالات ہوتے ہیں، روح نکلنا کوئی آسان کام تھوڑا ہے، اس کو نہیں کہنا چاہیے کہ تو کلمہ پڑھ، اس کے سامنے بیٹھ کے کلمہ تم پڑھو، سامنے والے پڑھیں اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اسی طرح پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ شہادت کی جو تلقین ہے نا، جو سنت طریقے، وہ اس وقت ہے۔ اب تاکہ وہ مسلمان ہے نا، کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کے سامنے کلمہ پڑھو تاکہ اس کو یاد آ جائے کہ میں نے کلمہ پڑھنا ہے، اور وہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے بس اب خاموش ہو جاؤ، اب اس کے سامنے بار بار نہ پڑھتے رہو۔ یہ ہے سنت طریقہ تلقین کا۔ تو بہرحال حضرت علقمہ کی موت کا وقت ہے، صحابہ اکرام کلمہ پڑھ رہے ہیں، ان کی زبان پہ نہیں چڑھ رہا کلمہ، بڑے پریشان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یا رسول اللہ موت کے حالات طاری ہے لیکن کلمہ جاری نہیں ہو رہا زبان کے اوپر۔ تو آپ تو رحمت للعالمین تھے نا، حکیم تھے، جانتے تھے کہ ہاں کہاں سے جو ہے نا خرابی ہو رہی ہے۔ فرمایا اس کے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ والد تو فوت ہو گئے، امی جان موجود ہیں۔ فرمایا امی جان کو بلاؤ۔ امی جان آ گئی، پوچھا امی جان یہ تمہارا بیٹا کیسا ہے؟ یا رسول اللہ بڑا نیک ہے، نمازیں کبھی قضا نہیں کرتا، راتوں کو تہجد بھی پڑھتا ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا نیک صالح ہے۔ فرمایا امی جان میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ وہ عبادت کتنا کرتا ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں امی جان تو اس پہ راضی ہے یا ناراض، یہ بتاؤ مجھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر یہ آپ نے پوچھنا ہے تو میں اس سے ناراض ہوں، میں اس سے ناراض ہوں۔ جب میری اور اس کی بیوی کا مسئلہ آتا تھا تو میری بات سنتا ہی نہیں تھا، بیوی کی بات کو اوپر لے جاتا تھا۔ ہاں ماں باپ بھی انسان ہے، کبھی ہو سکتا ہے کہ ماں باپ جو ہے نا قصور ان کا ہو، انسان ہے نا، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ماں باپ کی توہین کرے بندہ، بے عزتی کرے، یہ تو مطلب نہیں ہوتا۔ یہ دیکھو اسلام ہمیں، دین اسلام ہمیں کتنا پیارا پیارا طریقہ سکھا رہا ہے۔ فرمایا اچھا بھائی، فرمایا امی معاف کر دو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے مجھے بڑا ستایا، دل دکھایا، میں معاف نہیں کرتی، دل نہیں کرتا معاف کرنے۔ صحابہ سے فرمایا لاؤ یہ لکڑیاں اکٹھی کرو۔ یا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا تیرے بیٹے کو جلانا ہے آگ کے اندر۔ یا رسول اللہ میرے بیٹے کو جلائیں گے میری آنکھوں کے سامنے؟ ماں بھلا برداشت کرتی ہے یہ؟ ہاں تو آقا نے فرمایا اگر تو معاف نہیں کرے گی تو جہنم کی آگ میں جلے گا، اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم دنیا کی آگ میں اس کو جلا دیں۔ فرمایا یا رسول اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے میرا دل دکھایا تھا، ہاں میں نے اس کو معاف کر دیا۔ ادھر سے امی کی زبان سے نکلا کہ میں نے معاف کیا، ادھر ان کی زبان سے نکلا اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ ماں باپ کی قدر کس نے سکھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے سکھائی، ورنہ تو میرے محبوب کے آنے سے پہلے ماں باپ کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، لوگ کوئی قدر نہیں کرتے تھے۔ تو میرے بھائی ماں باپ کی قدر کرو، اللہ نے جن کے والدین جن کے سلامت ہیں بڑے خوش نصیب انسان، جنت بہت قریب ہے ان کے، قدر کرے ان کی۔ اور جن کے والدین وفات پا گئے ہیں وہ بھی مایوس نہ ہوں، وہ بھی مایوس نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے والدین وفات پا گئے اگر ہر جمعے اپنے والد کی قبر کی زیارت کرے، والدین کی قبر کی زیارت کرے، جا کے ان کے ایصال ثواب کرے، اللہ تعالیٰ اس کو فرما بردار بچوں میں شامل فرما دیں گے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اس کو بھی فرما بردار بچوں کی لسٹ میں جو ہے نا فہرست میں شامل فرما دیں گے۔ ہمارے ہاں انتظار کیا جاتا ہے محرم آئے گا تب جائیں گے قبرستان، ایک دن بس۔ بھائی سنت طریقہ ہے کہ ہر ہفتے میں ماں باپ کی قبر کی زیارت کرنی چاہیے، آخرت کو یاد کرنا چاہیے، ان کو ایصال ثواب کرنا چاہیے، بلکہ ماء باپ کا تو یہ حق ہے ہر نماز میں ان کے لیے دعائیں کریں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی، اللہ مجھے بھی معاف فرما، ولوالدی میرے والدین کو بھی معاف فرما۔ ہر نماز میں دعا سکھائی گئی ہے نا، تو یہ قدر و قیمت جو ہے نا آپ ماؤں کی قدر و قیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے